یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گردنواں کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتال جندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دینے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق شکار اس کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بددماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لائے۔